الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے اندر 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان میں سب سے محترم شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو سب سے زیادہ عزت افزائی کی ہے اور عزت عطا فرمائی ہے وہ حضرت انسان ہے. قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے اندر اس انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے، جو جس طرح مکرم بنایا ہے اور تمام مخلوقات میں منتخب فرمایا ہے، تو اور مخلوقات کے اندر وہ صفات نہیں ہیں. بطور خاص انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حضور پاک کی تخلیق مقصود نہ ہوتی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث نہ ہونا ہوتا، تو یہ جو کائنات ہم دے رہے ہیں، آسمان و زمین ہمارے سامنے ہیں، چاند اور سورج کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، کہ ساری کائنات اگر صدقہ ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. آپ کی ولادت کے مقصد کے تحت ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اب ہمارے آپ کے اور بات اور ہے کہ آخر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو کاہے کے لیے پیدا فرمایا؟ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یعنی میں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق یا انما بعثت معلما، میں اخلاق کو بتانے کے لیے، اخلاق کو پورا کرنے کے لیے میں دنیا کے اندر آیا، اور اسی طرح میں معلم بنا کر بھیجا گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس موقع پر اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور کیا کیا حالات پیش آئے ان میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہے. جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے. اسی طرح تمام امتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے. دنیا کے حالات کیا تھے؟ جو بھی برائیاں آپ رشد کے ذریعے سے اس کو بتا سکتے ہوں، وہ تمام برائیاں اس زمانے کے اندر موجود تھیں. تمام برائیاں اور اتنے اکثریت کے اندر موجود تھی اور اتنا زیادہ ان پر فخر مباحات ہوا کرتا تھا کہ ایک انسان آج کل کیا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے انسان خدا تو ہی جاتا ہے، لیکن کم از کم اس گناہوں پہ فخر تو نہیں کرتا اور اس کو بمانگ دہل بیان تو نہیں کرتا. لیکن اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ اگر بڑے سے بڑا گناہ کرتے تھے تو وہ بھی آ کر کے فخر مباحات کے طور پر اپنے ساتھیوں میں، اپنے احباب کے اندر اس کو بیان کرتے تھے. میں کر رہا تھا کہ جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری برائیاں اس موقع پر اس زمانے کے اندر موجود تھی. اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، تشریف لائے. آپ کی تو ہر چیز ہمارے لیے معجزہ، آپ کا بچپن بھی معجزہ، آپ کا شعور بھی معجزہ، آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کی بات کرنا بھی معجزہ، آپ کا اور جو ہے اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہو تو سب سے بڑا معجزہ ہے ہی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن سے لے کر شعور سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر 40 سال میں جب آپ کو جو ہے باقاعدہ نبوت عطا فرمائی گئی ہے اور نبوت عطا فرمانے کے بعد جب آپ لوگوں میں تشریف لائے ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے حاضر ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا دعوت کی؟ وہی ابو لہب جو آپ کا حقیقی چچا تھا، جس باندی نے آ کر کے خوشخبری دی تھی کہ بھتیجا مبارک ہو، اس باندی کو اسی اس نے آزاد کر دیا تھا. اتنا خوشی کا اظہار کیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر جب کھڑے ہو کر اور پہلا خطبہ دیا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تم اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں کے اندر ایک نئی چیز تھی کہ نہیں ہے کوئی معبود. وہاں تو 360 پھول رہے تھے اور پتہ خدا جانے کیا کیا کتنے معبودان باطن ان کے موجود تھے. کہ تو خانے کعبہ کے اندر 360 تھے. آپ نے دعوت دی کہ کون معبود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے، معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ فرمانا تھا، یہ کہنا تھا. وہی چچا جس نے ولادت کے موقع پر خوشی کے اظہار کے لیے اپنے باندی کو آزاد کر دیا تھا، تو کیا وہی کیا کہہ رہا ہے؟ تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ من ذالک. نعوذ باللہ اس جملے کو دہراتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لحاظ بخیر و عافیت رکھا اور تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی اور اس کی تفصیل تشریح آپ کے سامنے. کتنا ستایا گیا، کتنا آپ کو پریشان کیا گیا. اونٹ کی روز آپ کی پشت مبارک پر رکھی گئی، رسی باندھ کر کے آپ کی گردن لگا کر کے آپ کو کھینچا گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام جتنی ان کو تکالیف دی گئی ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف پہنچائی گئی. دوستو کہنے کی بات یہ کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو کس قدر تکلیف کے اندر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لعلک باقی نفسک اللہ یکون مؤمنین،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے کو بالکل ہلاکت میں ڈال دیں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کا کام کوشش کرنا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے. ہدایت دینا میرا کام ہے. آپ کے شفیق چچا ابو طالب اتنی مہربانیاں آپ کے ساتھ رہی ہیں دوستوں، کسی کم بچپن سے لے کر جوانی تک، اور نبوت عطا فرمانے ہونے کے بعد کس طرح آپ کی ایک سلام گاہ بنے رہے، اور کس طرح ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، لیکن ہدایت قسمت میں نہیں تھی. یہ آیت غالباً اسی موقع کی، اسی موقع پر نازل ہوئی کہ کیا ہے ابو جہل اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب کی شمار ہے. آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں کہ اے چچا میرے سامنے ایک مرتبہ آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، ایک میرے سامنے پہنچ دیجیے تاکہ میں خدا کے یہاں جا کر گواہی دے سکوں. لیکن ابو جہل ملعون بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ کیا آبا و اجداد کے دین کو خیر بات کہہ دو گے، چھوڑ دو گے؟ پھر انہوں نے اشارے سے کہا کہ بھائی میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر مننا چاہتا ہوں، یعنی اس دین کو قبول نہیں کیا. اور ہوا کیا؟ سب سے کم عذاب قیامت کے دن، سب سے کم تر عذاب جو دیا جائے گا حضرت ابو طالب کو کیا جائے گا کہ آپ کی جوتی پہنائی جائے گی، اس کی گرماہٹ، اس کی سختی اتنی ہوگی کہ بھیجا پکڑا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت. تو کہنے کی بات یہ ہے دوستو، لمبی بات نہیں کہنی ہے، جیسے کہ آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، یہ بھی کچھ کام ہے، لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، تو انسان بنا کر ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی. قرآن کریم کے ارشاد فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہم آپ اس کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ یہ تو دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں جیسی کھیتی ہم لگا دیں گے آخرت میں ہمیں وہی چیز ملنے والی ہے. اچھے کام کریں گے اللہ ہمیں وہاں اچھے اعمال کے سلے میں ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، اور خدا نخواستہ خدا ہماری حفاظت فرمائے، ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. خدا نخواستہ اگر ہم نے برائیاں کی ہوں گی تو وہ بھی ہم کو وہاں جا کر مل جائے گا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لہٰذا ہم آپ جو ہے اپنے کو جو ہے اس دنیا کے اندر رکھیں. اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو باقی رکھے تو کیا ہے ہم اسی کے تابع داری میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہماری زندگی گزرے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. ہم بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کو بھی فیصلہ فرمائیں. واقع دعا کی غلط نہیں بھائی. دیکھو دوستو، آج ہے 11 ربیع الاول، 11 ہے آج کی رات ہوگی انشاءاللہ العزیز 12 ربیع الاول. مولانا نے جیسا کہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، اسی وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار شروع ہو گیا تھا، ہے نا. 2 منٹ پھر دعا کرتے ہیں، میرے ساتھ کرائیں گے. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا تھا لا الہ، آگے کیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام سے قصہ مختصر ہی انتظار ہو گیا تھا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ. تو کل کا جو دن آئے گا، ہم لوگ مسلمان لوگ انگریز کے ساتھ زیادہ جاتے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا. ڈیٹ، تاریخ، یہ وہ دن کا نام سب انہی کا یاد ہے، اپنا کچھ نہیں یاد ہے. کوا گیا ہنس کی چال تو اپنی بھی کیا گیا بھول گیا. دیکھ لیجیے دن بولیے پیر تو کہتا پیر کیا ہے، یہ لو
ارے بابا نبی پاک کے پیدائش کا دن کو پیر کا دن بولتے ہیں، اس کو نہیں پتا، اور انگریزی میں کہیے تو سنڈے منڈے گنڈے لنڈے سب یاد کر لے، عجیب چکر ہے لوگوں کا، مسلمانوں کا۔ اچھا بھیا، تو کل کا جو دن ہوگا وہ ہے ولادت با سعادت کا دن، لیکن رات آج کی ہوگی۔ اسلام میں مغرب کی اذان سے ڈیٹ کیلنڈر ڈائری، اور ہم لوگ انگریز کے ساتھ زیادہ رہتے تو سوچتے ہیں مودی صاحب کل ہے نا، یعنی کل رات ہوگی۔ نہیں بابا، رمضان میں چاند کب ہوتا ہے؟ تو رمضان شروع ہو جاتا ہے یا آپ کہتے ہیں کل سے تراویح پڑھیں گے شروع؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں غروب سے تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو آج جو رات ہوگی وہ 12 ربیع الاول کی رات ہوگی۔ اب 12 ہی ربیع الاول کی رات کی صبح میں نبی پاک کی جی تشریف آوری ہوئی تھی۔ بات تو ہوگی، آج ہمارا ارادہ نہیں تھا، لیکن بعض نوجوان دوست ساتھی لوگوں نے کہا مودی صاحب پروگرام کرنا چاہیے، تو خیر انشاءاللہ العزیز آج عشاء کے بعد مختصر پروگرام ہوگا۔ ساتھی نے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں تشریف لائیے گا، اور عشاء کے بعد ایک دو مولانا لوگوں کی بات ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ میری بات نہ ہو۔ ہماری تو ہمیشہ لوگ سنتے سناتے رہتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں نا بھائی آپ لوگ۔ بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ سے ایک دعا ضرور مانگیے گا، تو میں نے بھی ابھی جمعہ میں مانگی ہے، آہستہ آہستہ آپ کے لیے بھی مانگی میں نے، کہ یا اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت یعنی آپ کو بھیجنے سے یا اللہ جو مقصد تھا آپ کا یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ مختصر دعا ہے، اور اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جس چیز کو آپ مٹانا چاہتے تھے اس کو میرے دل سے نکال دیا۔ یہ ایک دم ایزی دعا ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی ہمارے حق میں تو پھر یہ یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا یہ انشاءاللہ ہوگی۔ تو بقیہ انشاءاللہ بات رات میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے جو اللہ نے نور بھیجا ہے اس نور کو حاصل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہی نے کہا، ہم نہیں کہتے ہیں، لوگ ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، مولوی صاحب پھر نور کی بات جھگڑا لے آئے۔ اللہ ہی کہہ رہے ہیں لیخرجکم من الظلمات، اللہ سے کوئی لڑے مجھ سے مت لڑے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم، بس خلاص۔ اور آگے چلیے، آگے میں نے نماز میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ، آپ سب بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا، اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ، بہت نکتے کی بات کہا کہ دیکھو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو جا رہے ہیں دنیا میں نا، تو ڈرائیے مڑائیے گا نہیں لوگوں کو، بشیر ہیں آپ، نذیر ہیں آپ، برائی سے روکیے، بھلائی کی ہدایت کیجیے، لیکن آپ کی امت کے ساتھ اللہ فضل کا معاملہ کرے گا، عدل کا معاملہ نہیں کرے گا۔ یہ قرآن ہے بابا، نقش خطی ہے۔ اگر کوئی حدیث نقل کروں گا تو کوئی کہے گا مولوی صاحب بخاری میں ہے، تو میں نے ایک صاحب سے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ حدیث میں کہ حضور نے فرمایا بخاری ہی اصح الکتب ہے؟ میں نہیں مانتا، لاؤ حدیث۔ چلے وہ ایک دوسرا جھگڑا ہے، وہ جھگڑا نہیں کرنا مجھے آپ سے، پھر رگڑا بھی نہیں کرنا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ نہیں بھائی، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی مومنین کو خوشخبری سنائیے۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے، یہ نہیں کہا وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کس کو کہتے ہیں؟ نا بلال بھائی، نا بابا اتنا جلدی چھوڑ دوں گا میں آپ کو؟ جی نہیں، جس کا دل محمد کے رنگ سے رنگ جائے اور جس کا ظاہر بھی محمد کے رنگ میں رنگ جائے، یہ ہے مومن۔ جی جس کا اندر اور باہر سب محمد کے رنگ میں رنگ جائے۔ دوسرے لفظ میں اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تو ان کو کہہ دیجئے گا میں عدل کا معاملہ نہیں کروں گا،
وبشر المؤمنین بأن لهم نہ چھوڑ کیوں دیا پھر؟ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ اللہ اکبر. یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے مولانا، معاف کیجیے گا یار میں تو آپ کا شاگرد ہوں. ہم گئے تھے پڑھنے تو یہ استاد تھے بابا، دیکھ لیجیے آپ شاگردے بھی میں ان کا شاگرد نہیں ہوں لیکن یہ ہم سے پہلے استاد تھے، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے. خیر بہت بڑی بات اللہ نے کہی ہے، توحید دیا، کہا یہ جو کچھ بھی تم کو ملے گا اللہ سے ملے گا. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ، من آ گیا اور پھر اللہ آیا، من اللہ فضلاً، یہ نہیں کہا فضل ہوگا، کہا کبیر، اللہ بھی سب سے بڑے ہیں تو ان کی ہر چیز بڑی، ان کا فضل بھی. قرآن اس طرح پڑھا کیجیے نا بہت مزہ آتا ہے. آپ لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تو جلدی الحمدللہ سمجھتے ہیں جیسے رامائن پڑھا جاتا ہے. ہاں یعنی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دم فاسٹ پڑھ لیں. ارے نہیں بابا، بیوی کا خط آتا ہے تو پڑھتے ہیں میرے سرتاج، وہ دل سرک جاتا جی ہے نا بابا. رام پوری ایسا ہی نہیں ہوتا ہے جب پڑھتے بیگم کے خط کو تب کہتے میرے سرتاج، او ہو یہ تو سر کا تاج بنا رہی ہے مجھے. پھر پڑھتے السلام، اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اسلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ دلیل متقی. کیا بیماری لگ گئی؟ مزے لے لے کے پڑھا کیجئے، جس طرح کے ڈیلی ریسٹورینٹ کی بریانی مزے لے لے کے کھاتے ہیں. ایک ایک لفظ پر اللہ کے وقار کو، اس کی عظمت کو، اس کی جلال کو، اس کی کبریائی کو، اس کے کلام کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کے انوارات کو حصول کرتے ہوئے چلیے. یہ کیا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، ہندوستانیوں کو، پاکستانیوں کو اللہ ہی ہدایت. اس کی تھنکنگ یہ ہے کہ کتنا زیادہ پڑھ لیں، مزے لے لے کے پڑھیے بابا. اسی کو قرآن نے کہا ورد کے لیے قرآن تفصیلا. خیر دوستوں، تو اللہ نے کہا فضلاً جی اور اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. اے کاش کہ ہم لے لیں. لیتا نہیں ہے لوگ مسلمان، لیکن برا مت مانیے گا. اللہ نے نبی کو خطاب کر کے آپ سے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ وَكَفَى بِاللَّهِ اور لائف میں اگر تو ایمان کی زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی روڑے ڈال رہا ہے تو تو کوشش مت کر روڑے کو ہٹانے کو، ڈالنے والے کو میں ہٹا دوں گا راستے سے. پتھر کیا ہٹاؤں گا، میں اللہ ہوں نا بابا. پتھر تو انسان ہٹاتا ہے، پتھر رکھنے والے کو میں تیرے راستے سے ہٹا دوں گا. اللہ نے نہیں ہٹا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، امیہ ابن خلف کو، صفوان بن وائل کو، اور فلاں فلاں صنادید قریش اور رؤساء مکہ کو. اللہ نے کہا محمد تو میرا ہے، تجھے ہٹانے کی ضرورت نہیں، پتھر میں ہٹا دیتا ہوں. ڈالنے ہی والے کو ہٹا دوں گا. خلاص نہ مرض رہے گا نہ مریض، جانے چھوٹ جائے گی تیری. تو خیر بہرحال دوستو، تو انشاءاللہ رات میں تھوڑی سی بات ہوگی، کوشش ہوگی میرے دوسرے مولانا لوگوں کی، میری نہ. میں تو روزانہ سناتا رہتا بابا. میں تو سب سے ویک آدمی ہوں، کمزور. اللہ تعالیٰ میری کمزوری پہ ترس کھا جائے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر بھی ترس کھا جائے، رحم کھا جائے. ٹھیک ہے نا دوستو. مولانا ایک مدرسے سے آئے ہوئے ہیں، رمضان ہی میں ان کے محتمم صاحب آئے تھے، لیکن حالات کی وجہ سے میں نے اعلان نہیں کیا. آپ حضرات اپنی حلال و طیب کمائی سے مولانا کا تعلق